اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہے 1882 کا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اپنی کتاب براہین احمدیہ لکھنے میں مصروف تھے۔ اس کا پہلا حصہ 1880 میں آپ تصنیف فرما چکے تھے۔ اس کے بعد دوسرا اور تیسرا حصہ تصنیف فرمانے میں مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً ایک بات کہی، وسع مکانہ کا، کہ اے مسیح موعود، اے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام، اپنے مکان کو وسیع کر۔ اب اپنے مکان کو وسیع کر 1880، 81 اور 82 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مکان تو وہی ہے جو دارالمسیح کا نچلا حصہ ہے۔ اوپر والے حصے میں صرف بیت الریاضت اور بیت الدعا کا تھا حصہ، یہ آپ کے اس زمانے کی بات۔ لیکن کوئی اتنی وسعت مکان میں نہیں تھی۔ اوپر جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بالا خانہ وغیرہ، یہ نہیں تھے اس زمانے میں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت میاں عبداللہ صاحب سنوری کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہو رہا ہے وسع مکانہ کا۔ ہمارے پاس اپنے مکان کی توسیع کے لیے ابھی ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ آپ امرتسر چلے جائیں، وہاں حکیم محمد شریف صاحب ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ جانتے تھے، ان کے پاس جائیں، ان سے کچھ پیسے لے لیں اور 3 چھپر بنانے کے لیے آپ سامان اور آدمی لے کے آ جائیں۔ چنانچہ آپ گئے اور جا کے 3 چھپر کا سامان لے کے قادیان آئے، اور 3 چھپر آپ نے حضرت مسیح صاحب نے اپنے مکان کے کسی حصے میں بنوائے۔ کچھ عرصے تک رہے اور اس کے بعد وہ ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اصل میں 1882 میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیں، آج تو آپ کا مکان یہ مختصر سا ہے، لیکن زمانہ آ رہا ہے، دوڑتا ہوا آ رہا ہے کہ آپ کو اپنے مکان اور اپنی اس بستی قادیان کو بہت وسعت دینی پڑے گی، کیونکہ یاتی کا من کل فج عمیق، دور دراز سے لوگ آپ کے پاس آنے والے ہیں، اس کے لیے آپ تیاری کریں۔ اس وقت حضرت مسیح السلام کو جو میسر تھا 3 چھپر بنانے کی، وہ تو آپ نے بنوا دیے، مگر آج کوئی قادیان آ کے دیکھے، اور قادیان کو آ کے دیکھے اور اس کی عمارتیں دیکھے اور اس کی وسعت دیکھے اور مہمانوں کی آمد دیکھے، تب اس کو پتہ چلے گا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فرمایا تھا لفظ بلفظ پورا ہوا۔ یہاں یہ بھی میں بتاتے چلوں کہ الہام تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اس میں کوئی شک نہیں، مگر رکاوٹیں پیدا کرنے والے بھی بے شمار تھے، اور ان میں سے سب سے بڑھ کر آپ کے اپنے چچا زاد بھائی مرزا امام دین اور نظام دین تھے۔ انہوں نے آپ کے گھر کے نیچے ایک دیوار بنا دی، جو کہ مسجد مبارک کے نیچے سے ہوتی ہوئی گلی جاتی ہے مسجد اقصیٰ تک۔ انہوں نے کہا یہ دیوار ہی بند کرو، وسع مکانہ کا تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ بند ہو گیا۔ آپ کو مجبوراً آپ پہلا یہ پہلا وہ مقدمہ تھا جس میں آپ مدعی تھے، آپ نے جا کے مقدمہ کیا، لیکن کوشش یہ تھی کہ یہ باہر نہ نکل سکے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا وسع مکانہ کا، اس نے حضرت مسیح السلام اور آپ کی جماعت کو خاص طور پہ یہ خلافت خامسہ کے دور میں قادیان میں اتنی وسعت پیدا کی ہے کہ آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ لیکن ایک عربی کا محاورہ ہے کہ چیز کا اگر مقابلہ کرنا ہو تو اس کے ازداد، یعنی اس کے ضد جو معاکس چیزیں ہیں، اس سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ قادیان کے قریب یہ بٹالہ بھی ہے، یہ سری ہرگوبند پور اور دوسرے چھوٹے چھوٹے قصبات یا گرداسپور بھی ہیں۔ اتنے مہمان کہیں نہیں آتے جتنے قادیان کی اس بستی میں آتے ہیں۔ اور حضرت مسیح صاحب اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا ہے قادیاں کے در،
کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں قدر، لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، میرے وجود کی ہی کسی کو خبر نہ تھی، جانتا ہی مجھے کوئی نہ تھا۔ اب دیکھو، اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مرجع خاص یہ قادیاں ہوا۔ یہ حضرت مسیح صاحب کے زمانے میں ہی شروع ہو گیا تھا، اور آج آپ آ کے دیکھیں کہ جو اللہ نے وعدہ کیا لفظ بلفظ پورا ہوا، اور قیامت تک یہ پورا ہوتا چلا جائے گا۔ کوئی دشمن، کوئی مخالف اس کو روک نہیں سکتا انشاء اللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔